الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہماری اس نظریاتی ریفریشر کورس کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے میری اس تحریر کا جو مئی 1967 میں سپرد قلم ہوئی تھی اور جون کے میثاق میں 1967 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ میرا جو بھی ذہن ہے، جو بھی فکر بنا ہے، جو بھی سوچ ہے، وہ بڑی جامعیت کے ساتھ اس تحریر میں آ گئی ہے۔ میں نے بھی ابھی جب یہ لیکچرز دیے ہیں دوبارہ 22.5 برس بعد، تو میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ الحمدللہ کہ میری سوچ اور میرا فکر جو بھی کچھ ہے وہ اس وقت پختہ ہو چکا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے خاکے میں بعض جگہوں پر رنگ اور گہرا ہوا ہے، بعض چیزیں مزید تفصیل کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو کر آئی ہیں، لیکن یہ کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت پوٹینشلی بالقوہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح اس مختصر تحریر میں میری وہ پوری سوچ مضمر ہے کہ جس کے نتیجے میں اس تحریر کے لکھے جانے کے تقریباً 5.5 سال بعد مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پھر یہ کہ اسی زمانے میں تقریباً تنظیم اسلامی کی تاسیس ہوئی، اس لیے کہ سن 76 میں اس قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور سن 75 میں تنظیم اسلامی کی تاسیس ہوئی۔ تو یہ جو مختلف ایسپیکٹس ہیں، مختلف شعبے ہیں کہ جو ہماری اس تحریک میں شامل ہے، ان سب کا بنیادی فکر جو ہے وہ اس تحریر میں موجود ہے۔ اب آج جو ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا جو ایک منطقی ربط ہے اس تحریر کے ساتھ، اسے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ میں ہم نے اس وقت جو دنیا کی کیفیت ہے تہذیب اور تمدن اور فکر کے اعتبار سے، اس سے اپنی گفتگو شروع کی، اور ساتھ ہی ہم نے جائزہ لیا کہ عالم اسلام میں کون کون سی قوتیں اور تحریکیں اس وقت برسر کار ہیں، ان کی کیا کیا کنٹریبیوشنز ہیں جو مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں، کہاں کہاں کمی ہے، اور ہم نے جو کام اپنے لیے تجویز کیا ہے جس کے لیے کہ یہ اجتماعیت تشکیل دی ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کے ہدف کیا ہیں، اس کے بنیادی اقدامات کیا ہیں۔ آج ہمیں ذرا ایک دوسری ڈائمنشن میں اپنے مطالعے کا آغاز کرنا ہے، اور وہ ایک زمان ہے۔ پر منظر کیا ہے؟ امت مسلمہ کی تاریخ 1400 رہی ہوئی، پھر یہ ہے کہ یہ پہلی امت نہیں تھی، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں رسولوں میں سب سے آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو تاریخ جو اسلام کی ہے در حقیقت وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز تو حضرت آدم سے ہے۔
اگرچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ کوئی زیادہ تفصیلات کے ساتھ محفوظ نہیں ہے، ایک امت کی حیثیت سے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس دنیا کی سٹیج پر نمودار ہوئے۔ گویا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، ہماری معلومات کی حد تک پہلی امت بنی اسرائیل اور دوسری اور آخری امت یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ذرا تاریخ میں پیچھے کی طرف جا کر جائزہ لینا ہے، اس پوری تحریک کا پس منظر کیا ہے، یہ کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم تک کہاں پہنچے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک ڈائمنشن تھی اس وقت کی، مکانی ڈائمنشن کہہ لیجئے اسے، اس کا زیادہ تعلق اس وقت کی سپیج سے ہے۔ اس وقت دنیا میں کون سا فلسفہ، کون سی فکر، کون سی تہذیب کا غلبہ ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کے عناصر کیا ہے فکری، اور پھر یہ کہ اس کا رد عمل عالم اسلام میں کس کس طور سے ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ اس وقت موجود الوقت ظروف اور احوال کے اعتبار سے ہمارا تجزیہ اور ہمارا جائزہ اور ہماری تشخیص اور ہماری تجویز۔ لیکن ایک ہے اب ذرا لینئر ڈائریکشن جو ہے ماضی میں پیچھے کی طرف جا کر ہمارے ذہنوں میں خاکہ بن جانا چاہیے، اس لیے کہ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم کہیں خلا سے ٹپک پڑے ہیں۔ ہماری تحریک یا ہماری یہ کوشش جو ہے، جسے انگریزی میں بولڈ فرام دی بلو کہا جاتا ہے، گویا کہ آسمان سے اچانک کوئی چیز جو ہے وہ ٹپک پڑی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور اس کا بھی ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اس سے ایک سینس آف بلونگنگ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ہم کن کے اخلاف ہیں، ہمارے اسلاف کون تھے، اور پھر یہ کہ ان سب کے مختلف جو ادوار گزرے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو اس میں یہ بھی سامنے رکھیں کہ کل تک جو ہماری گفتگو تھی وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے تھی، آج سے جو ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے متعلق ہے۔ یہ دونوں چیزیں باہم گڈمڈ ہیں، ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسیپریبل ہے، لا ینفک ہے، انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، مسلمان، اسلام۔ لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے اور وہ صحیح ہے کہ یہ دو بالکل جداگانہ حقیقتیں ہیں۔ مسلمان اور شے کا نام ہے، اسلام اور شے کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام کی صحیح عکاسی ہو رہی ہو۔ ان دونوں چیزوں کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشعار میں بہت خوبصورتی سے علیحدہ علیحدہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ جو پہلا تصور ہے کہ ایک ہی شے ہے در حقیقت، اس کو انہوں نے غالباً یہ شکوہ کا شعر ہے، ان کی جو مشہور نظم ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ گویا کہ ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری تو زندگی کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہم تیرا نام دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے گویا کہ جی رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ساقی نہ ہو اور جام جو ہے وہ گردش میں آئے۔ تو اصولی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کو تو اسی لیے زندہ رہنا ہے کہ وہ جام ہدایت قرآن حکیم یا دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اسے گردش میں لانا ہے، تمام اقوام تک پہنچانا ہے، بنی نوع انسان کو اس جام سے سیراب کرنا ہے۔ تو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے۔ اب ساقی ہے امت، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ لیکن غالباً جواب شکوہ ہی میں اس کا دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ اسی نظم کا جو جواب پھر لکھا تھا علامہ نے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ شراب کا نشہ اور شے ہے، پیمانہ اور شے ہے۔ شراب اچھی ہو، پیمانہ چاہے بڑا ہی کوئی جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، کوئی سفالی کا پیالہ ہی اگر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جام جو اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے، جو شراب ہے، وہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو در حقیقت یہ ظروف و احوال جو ہے امت کے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی لازمی رشتہ نہیں ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، آج کے ہمارے مطالعے میں یہ بات آئے گی بعد میں بھی، لیکن اس وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اسلام کی نشأت ثانیہ کی جو تحریر جس کا مطالعہ کیا ہے، اس میں ذہن میں یہ رکھیں
کہ وہاں گفتگو اسلام کے بارے میں اصولی طور پر، اور اسلام کے عروج و زوال کے کوئی دو دور نہیں ہے۔ اسلام تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بتمام و کمال ظاہر ہوا، بتمام و کمال برقرار رہا خلافت راشدہ میں، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اگرچہ یہ خیال تو بالکل غلط ہے کہ ایک دم ختم ہو گیا، معاذ اللہ، ایسے بات تو نہیں ہے۔ بڑی عظیم عمارت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی، وہ اچانک کسی ایک جھٹکے سے، زلزلے کے کسی ایک ہی جو جھٹکا ہے اس سے وہ گر جانے والی عمارت نہیں تھی۔ البتہ یہ کہ اس کے اندر زوال کا آغاز ہو گیا خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی، اور وہ زوال مسلسل 1400 برس جو بھی اب ہو گئے، پونے 1400 برس یا 1350 برس جو بھی آپ کہیں، وہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ نشأت ثانیہ تو ایک ہی مرتبہ ہوگی، اب جب بھی ہوگی وہ کتنے لمبے پروسیس سے ہوتی ہے۔ نشأت ثانیہ کے معنی دوبارہ کا ابھار، دوبارہ اٹھنا۔ تو اسلام کی نشأت ثانیہ، نشأت اولا، اس اسلام کی جو مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکمیلی شکل میں، اس کی نشأت اولا، پہلی مرتبہ کا اٹھنا، وہ حضور کے دست مبارک سے، اور بتمام و کمال وہ برقرار رہا خلافت راشدہ تک۔ اس کے بعد سے اس کا زوال ہے، تدریجاً وہ زوال آیا ہے، ہوتے ہوتے بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا وہ زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہے اس صدی میں۔ لیکن یہ کہ اس کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے، اب اس کی تدریجاً ہی وہ نشأت ثانیہ کا پروسیس جو ہے تدریجاً ہوگا ایک ہی مرتبہ، گویا کہ اسلام کے عروج و زوال کے دو ادوار نہیں ہیں۔ یہ جو آج ہم پڑھیں گے یہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے دو دور ہیں، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیجئے۔ اس اعتبار سے وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ بڑی مشہور ہے۔